السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر سے باخبر اور میں ہوں رانی سیف اللہ خان۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں بشارت کی خبر سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کا 5 ارب کا بلا سود قرضے دینے کا بھی اعلان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ 50 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ بہت بڑا ہے، جو انہیں پہلے بڑا نہیں لگ رہا تھا، اب بہت بڑا لگ رہا ہے۔ سرمایہ کاروں کی لائنیں لگی ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، 10 سال میں جو لوٹ مار ہوئی سب سے زیادہ تاریخی قرض ہم پر ہے، ایک دن میں 650 ارب سود بھی ہم ہی دے رہے ہیں۔ ملک کو قرضے میں ڈبونے والے کس منہ سے ہمیں سبق سکھاتے ہیں؟ عوام فکر نہ کریں، جب ہم حضور کریم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو اللہ کی برکت بھی آئے گی، ہمیں اپنی آبادی کنٹرول کرنا پڑے گی۔ وزیر اعظم نے کل اپنے خطاب میں اپنے ہاؤسنگ اسکیم کے افتتاح میں یہ سارے بیانات دیے اور یہ بھی کہا کہ ہم پہ انگلی کیوں اٹھاتے ہیں، نون کس منہ سے شور مچا رہی ہے۔ صرف 8 ماہ میں ہی حکومت کو ناکام قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومت سے کہتا ہوں مشکل وقت ہے، گھبرانا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم سے میں یہ بھی کہوں گا کہ مشکل وقت ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ منصور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سینئر صحافی، اور راشد حسین آپ ہمارے ساتھ ہیں، وہ تجزیہ کار۔ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی تو انہوں نے یہ ایک بار پھر کہہ دیا کل کے خطاب میں کہ مشکل وقت ہے، گھبرانا نہیں ہے، تو یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ نہیں ابھی تک ٹارگٹ دیا کہ کب تک نہیں گھبرانا؟ اور یہ ایک اور بات ہے کہ 25,000 گھر دیے، 50 لاکھ گھر سے انہوں نے، چلے ایک یہ خوش آئند بات ہے، اس میں ہم خوش ہو سکتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ 50 لاکھ گھر کی شروعات تو کر دی 9 ماہ بعد، لیکن ابھی صرف 25,000 گھر، اور یہ کس طرح دیے جائیں گے، کس کو دیے جائیں گے، یہ کیٹیگرائز نہیں کیا ابھی تک۔ دیکھیں رانی، پاکستان میں اس قسم کی سکیمز جو ہے وہ کوئی پہلی دفعہ جو ہے وہ نہیں آئی ہیں۔ پہلے بھی اس قسم کی سکیمز جو ہے وہ نواز شریف یا پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے دور میں جو ہے متعدد اسکیمز اس قسم کی دیکھی گئی ہیں، لیکن اس سے جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کے لوگوں کی یا قوم کے میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بہتری آئی ہو۔ جب تک آپ کا سسٹم ڈیولپ نہیں ہوگا، اس کی ڈسٹریبیوشن اگر یہ آپ اس کو آبجیکٹو کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو بھی جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ مطلب سوالیہ نشان رہیں گے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کا عمل جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے کسی مستحق کو جو ہے وہ یہ گھر دیے جا سکتے ہیں۔ ایسی اسکیمز ہم نے پہلے دیکھی ہیں، اور وہ اسکیمز جو ہے وہ یقیناً انہی لوگوں تک جو ہے وہ محدود رہیں کہ جن کو ان کی ضرورت نہیں تھی، اور بعد میں جو ہے وہ ان کے مزید اکنامیکل بینیفٹس کے لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا رہا۔ وہ رینٹل بیسس پہ جو ہے وہ اسکیمز جو ہے وہ آگے جو ہے وہ دے دی گئیں۔ لیکن سوال جو یہاں اس وقت میرے خیال میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہی لفظی جو ہے وہ بالکل گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ایمنسٹی جو انٹرنیشنل ہے اس کی جو کل کی جو آبزرویشن ہے وہ رپورٹ دیکھ لیں، جو ایشیائی ترقیاتی بینک ہے اس کی جو آبزرویشن ہے اس کو دیکھ لیں کہ ہم لوگ اتنی پازیٹیو قوم ہے کہ مجھے لگتا ہے باقی دنیا نا ہم جیسی قوم کے لیے دعائیں کرتی ہوگی کہ چھوٹی سی بھی خوشی مل جاتی ہے نا، ہم سارا دن جشن مناتے ہیں کہ یار افتتاح ہو گیا۔ ابھی 330 میگا واٹ جو بجلی آئی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے، اس پہ بھی سارا دن بڑا اجلاس چلتا رہا، خطاب چلتے رہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے۔ اور اب یہ اگر کل جو انہوں نے 25,000 گھر کا اعلان کر دیا، اس پہ بھی ہم کافی خوش ہیں کہ چلو کہیں نہ کہیں شروعات تو کر دی ہے انہوں نے، 9 ماہ بعد دی صحیح، لیکن شروعات ہو گئی ہے۔ اس پہ بتائیے راشد خان صاحب کہ اس پہ کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں، جب آپ کوئی ہاؤسنگ اسکیم بنانا جاتے ہیں، جب آپ کوئی ڈیولپ اور پوری پلاننگ کے ساتھ کوئی منصوبہ بنانا جاتے ہیں تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ وہ گھر کہاں بنائیں گے۔ اگر سپوز میں کراچی کی مثال دیتا ہوں، وہ ابھی اس منصوبے میں کراچی شامل نہیں ہے۔ اگر آپ کراچی کے لوگوں کو دیکھیں تو لوگ ملیر، سعود آباد یا جو ہے اسٹیل ٹاؤن کے سے شہروں میں آتے ہیں کرائے پہ رہنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی ملازمتیں، ان کا کاروبار اس ایریا میں قریب ہے۔ تو اگر آپ یہ گھر شہر سے بہت باہر بنا رہے ہیں، ٹرانسپورٹیشن بہت مہنگی ہو چکی ہے شہر میں، ایک عام آدمی جو 15، 20، 25,000 روپے کی سیلری پہ کام کرتا ہے، اور یہ طبقہ بھی بہت محدود ہے پاکستان میں۔ 21 لاکھ روپے کا کچھ کہا ہے کہ اپارٹمنٹ دیے جائیں گے جس کی مطلب ہوگی قیمت ہوگی 21 لاکھ روپے۔ تو دیکھیں، اگر آپ کراچی سے حیدرآباد جائیں نا تو ایک منصوبہ ہے 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، شہباز ٹاؤن کر کے، وہ 1990 میں آباد ہونا تھا، وہ آج تک آباد نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ٹرانسپورٹیشن کی سہولت نہیں ہے۔ وہ نہ حیدرآباد میں شامل ہے، نہ وہ کوٹری میں شامل ہے، نہ اس کے جام شورو سے قریب ہے، لیکن جام شورو شہر سے بھی بہت دور ہے۔ تو لوگوں نے وہ سستے مکانات تھے، 80 یارڈ کے مکانات تھے، لیکن وہ آج تک آباد نہیں ہو سکے۔ وہ منصوبہ مکمل ہوتا ہے اور پھر اس کی کوئی کھڑکیاں نکال کے لے جاتا ہے، اس کی کوئی دروازے نکال کے لے جاتا ہے۔ تو اس طرح کے منصوبے جو تصوراتی ہوں اور یہ سوچ کے بنا دیے جائیں کہ یہاں پہ لوگ آ کے رہائش بھی کریں گے، یہاں پہ آباد بھی ہوں گے، جبکہ آپ وہاں پہ تمام بنیادی سہولتیں نہیں پہنچاتے۔ اور دیکھیں، دنیا میں شہر آباد ہوتے، ماضی میں دریاؤں کے قریب آباد ہوتے تھے کیونکہ پانی
بہت اہمیت کے اختیار ہوتا تھا. اب جو دنیا میں شہر آباد ہوتے ہیں اور شہروں میں لوگ جن علاقوں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں وہاں پہ روزگار کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس طرف جاتے ہیں. اب اگر آپ ایک جگہ پہ بالکل شہر سے ہٹ کے بہت سارے مکانات بنا بھی دیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ ہاؤسنگ کا مسئلہ حل کر دیں گے. 25,000 گھر راول پنڈی اسلام آباد میں بنا رہے ہیں جبکہ 1 لاکھ گھر بلوچستان اور 6,000 آزاد کشمیر میں بنائے جائیں گے. تو یہ اب چلیں بلوچستان اور آزاد کشمیر کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی فی الحال, لیکن اسلام آباد راول پنڈی یہ تو مین جگہ ہے پنجاب کا, مطلب مین حصہ ہے. کیسے ادھر جا کے سائڈ میں گھر بنائیں گے؟ میرے خیال میں راج صاحب 7 جانا جو ہے بہت دور ہو گیا. نہیں 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پروجیکٹ ہے جو کراچی سے حیدرآباد جاتے ہوئے آپ کو جامشورو جیسے ہی آپ برج کراس کرتے ہیں نا تو اس سائڈ پہ آپ کو گھر نظر آتے ہیں جو ابھی تک غیر آباد ہیں. وہاں پہ 80% سے زیادہ گھر ابھی تک غیر آباد ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں 90s میں جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے جو اسکیم اناؤنس کری تھی وہ شہر کے اب تقریباً بیچوں بیچ آ گئی ہے. گلستان جوہر میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو نواز شریف اسکیم کے فلیٹ جو ہے وہ موجود ہیں جو میرے خیال ہے تاحال جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ مطلب وہ اسٹرکچر کافی حد تک کمپلیشن پہ جو ہے وہ پروجیکٹ ہے, لیکن وہی پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں یہ چیزیں جو ہے وہ میرے خیال میں صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اور حکومتی پیسے کو نہیں وہ اے ایس ایف کے پروجیکٹ جو ہے یہ تو بالکل الگ سیپریٹ جو ہے وہ آپ کہنے کے چیزیں ہیں اور یہ اس کو سرکاری سطح پر تو نہیں کیا جاتا. یہ سرکاری ناموں کے لیبل کے ساتھ جو ہے وہ یہ وہ بھی شہر میں آنے لگیں گے اب سے 1 سال بعد 2 سال بعد یا 5 سال بعد. لیکن دیکھیں وہ پروجیکٹ جو لوگ خریدنے جا رہے ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ شہر سے باہر پرسکون زندگی گزاریں. یہ پروجیکٹ جن لوگوں کے حوالے کے جائیں گے یا جن لوگوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں وہ نچلے سطح کے طبقے کے لوگ ہیں جن کا بنیادی جو کام ہے وہ روزگار کے قریب گھر ہوتا ہے. اب دیکھیں سپوز کراچی میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی کچی آبادیاں ہیں, وہاں پہ وہ گھروں میں کام کرنے والی خواتین رہتی ہیں یا وہ جو ٹھیلے وغیرہ لگاتے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں. اگر آپ ان کو سہولت دینا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بالکل لوور کلاس ہے اس کو آپ گھر دیں, اگر آپ ان کو یہ سوچ کے شہر سے باہر گھر دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس گھر میں رہنا چاہیں گے یا وہ اس گھر میں رہیں گے. وہ بالآخر دوبارہ سے کراچی میں اسی طرح کی کوئی کچی آبادی بن جائے گی, اسی طرح سے کوئی مکانات بن جائیں گے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے لیکن یہ گھر ان کے لیے ہے بھی نہیں. میرے خیال میں اگر 21 لاکھ ہے تو 21 لاکھ ان کے پاس بھی نہیں ہوں گے اور یہ کم از کم 21 لاکھ روپے ہو سکتا ہے, 21 سے بڑھ کے 25. یہ آباد نے اسٹیمیٹ دیا, دیکھیں اس سے کم میں بھی بن سکتے ہیں گھر. جب آپ فلیٹس بنائیں گے ہائی رائز بلڈنگ بنائیں گے تو دیکھیں اس کی بیسمنٹ میں آپ کو بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے, لیکن جب جیسے جیسے وہ گھر آپ ہائی رائز کرتے ہیں اور اگر آپ بہتر بنا کے ہائی رائز کرتے ہیں, اگر آپ 15-16 منزل کے گھر بناتے ہیں, لیکن پھر صورتحال یہی ہے کہ ٹیکنیکل اسٹاف بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ ہائی رائز بلڈنگ بنا دیں گے 20 منزل کی 25 منزل کی عمارت بنا دیں گے تو پھر لفٹ کی بھی بہت ضرورت ہوگی, پھر لفٹوں میں حادثات کنٹرول کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوگی, پھر بجلی کے معاملات بھی ہوں گے, پھر فائر پرابلمس کو بھی توجہ دینی پڑے گی, پھر زلزلے پروف بھی ہونے چاہیے وہ گھر. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ اتنی کم قیمت میں یہ گھر بن پائیں گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور میرے خیال سے نعرے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن نعروں کو اگر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جائے تو بہت احتیاط کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے. کراچی میں تو آپ یہ دیکھیں گے ایک 4 منزلہ یا 3 منزلہ عمارت کا ملبہ گر جائے تو اس ملبے کو ہٹانا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی اگر بڑے شہروں میں آپ ہائی رائز بلڈنگ بھی بنانے کی کوشش کریں میرے خیال سے مسئلے کا حل بالآخر یہی ہے. لیکن تمام چیزوں کو شہری ضروریات کو مد نظر رکھ کے اگر آپ یہ منصوبہ نہیں بنائیں گے تو میرے خیال سے یہ ایک ڈیزاسٹر بھی بن سکتا ہے اور ہمیں اس کا بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں صرف یہ ایک پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کو گھر مل جائے گا اور آپ رہائش کریں گے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک آگ لگتی ہے تو پہلے اگر 50 لوگ مرتے تھے تو اب 500 لوگوں کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو ہائی رائز بلڈنگ بالکل بنائیں, مسئلے کا حل بالآخر یہی ہے, لیکن ان کی پروٹیکشن کا اور کہ تمام جو ضروریات کے مطابق بنائیں. یہ نہ ہو کہ سستا بنانے کے چکر میں آپ بہت سارے گھر بنانے کے چکر میں بہت تیزی سے گھر بنانے کے چکر میں یہ تمام چیزیں بھول جائیں اور پھر بعد میں ایک ڈیزاسٹر کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. تو تمام بنیادی چیز سے جو ہے نا وہ بہت آگے نکل گئے. آپ جو ہے وہ اس کے بعد جو اس کے جو ریپرکیشنز ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ہم کسی گول کی اچیومنٹ تک
بھی پہنچنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور نہ یہ میرے خیال میں ایسا کوئی موقع تھا کہ جب آپ کی معیشت جو ہے وہ مطلب گائے بگائے جو ہے وہ روز اس کے ڈوبنے کی خبریں آ رہی ہیں، آپ کے ملک کے دیوالیہ ہونے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، آپ پہ قرضوں کا بوجھ جو ہے مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ کا جو اکنامیکل سسٹم ہے اس کی بنیاد پر آئی ایم ایف اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پورے خطے کی معیشت کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں آپ اپنے صرف میڈیا جو پولیٹیکل سلوگنز تھے ان کی اچیومنٹ کے لیے یا میڈیا پہ یا اخبارات میں اور میڈیا پہ خبروں کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ میرے خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی اور چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں منصور صاحب، جب پیسہ روٹیٹ ہوتا ہے، دیکھیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن آپ خود دیکھیں کہ جب پیسہ روٹیٹ کرنا شروع کرے گا، مثلاً یہ پیسہ حکومت نہیں لگائے گی، یہ پیسہ انویسٹر لگائیں گے، انویسٹر کو آپ کچی آبادیوں دیں گے اور وہ کچی آبادیوں میں جو زمین ہے وہ ہاف جو ہے وہ ان کے مکینوں کو دی جائے گی اور ہاف زمین جو ہے انویسٹر کے پاس آ جائے گی، اور وہ وہاں پہ پھر لیوش بلڈنگ بھی بنائیں گے، وہاں وہ تجارتی مراکز بھی بنائیں گے، وہاں پہ وہ دکانیں بھی بنائیں گے۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایسا نہیں کہ یہ حکومت کی جیب سے پیسہ جائے گا، حکومت کا اس میں کوئی جو ہے پیسہ خرچ نہیں ہو رہا۔ یہ جو اسکیم ہے یہ ٹوٹلی جو ہے انویسٹرز کی اسکیم ہے، اور اس میں انویسٹرز کو فائدہ ہونے جا رہا ہے اور فائدہ ہوگا۔ لیکن پاکستان کو جو ہے وہ صرف منہ بند کروانے کے لیے کہ معیشت اتنے برے حال میں گزر رہی ہے، 9 ماہ گزر گئے، کچھ کارکردگی تو حکومت کی ہے نہیں، اب صرف انہوں نے بولا کہ ایک چیز آپ دکھا دو، سامنے لا کے سیمپل دے دو کہ ہاں 25,000 گھر بھی یہ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے۔ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں یا منصوبہ شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں تو دیکھیں پیسہ روٹیٹ ہونا شروع کرتا ہے، اور پیسے کی روٹیشن سے بہرحال جو ہے عوام کو یا نچلے سے لے کر اوپر کے طبقے تک کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا اگر پیسہ صرف بینکوں میں ہو، یا جس طرح ہماری اکانومی منجمد ہو کے رہ گئی ہے اس وقت، ہمیں ایمنسٹی اسکیم بھی لانی چاہیے تھی، ہمیں جو ہے ورکنگ فرینڈلی ماحول بنانا چاہیے، بزنس فرینڈلی ماحول بنانا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان میں اب جو کچھ ہو چکا ہے، آپ کے اوپر 30,000 ارب کا قرضہ ہے، اور آپ پھر اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو نشان عبرت بنا دیں گے، اس کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ نشان عبرت بنانے کے لیے آپ کو موجود رہنا بھی ضروری ہے، تو اس لیے اب بھی ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، اور بقا کی جنگ لڑتے ہوئے اس طرح کی بڑکیں نہیں ماری جاتی، بلکہ بزنس کو آسان کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ آج مطلب کہہ بھی دیں گے کچھ بار، کل وہ معافی مانگ لے، یو ٹرن لینا تو ان کے لیے خیر بہت عام سی بات ہے۔ انہوں نے کل یہ بھی کہہ دیا کہ نون لیگ کس منہ سے شور مچا رہی ہے جب نون لیگ نے کوئی کام ہی نہیں کیا، صرف 8 ماہ میں حکومت کو ناکام قرار دیا جا رہا ہے۔ قوم سے کہتا ہوں مشکل وقت میں گھبرانا نہیں ہے۔ منصور صاحب اس پہ بتائیے گا۔ نہیں بالکل گھبرائے گی قوم، بالکل نہیں گھبرائے گی قوم، جو ہے وہ عمران خان یا گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہوگی، لیکن کوئی اس کا کوئی روڈ میپ، کوئی پلان، یہ کتنے عرصے تک گھبرانا نہیں ہے، کتنے عرصے تک جو ہے وہ اپنا گھر جو ہے وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے جو ہے وہ لوگ چلائیں گے، یہ سارا کوئی اس قسم کا کوئی جو پلان جو ہے وہ گورنمنٹ اگر دے اور اس نیریٹو کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کانفیڈنس لوگوں میں بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یقیناً جو ہے وہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن پاکستان میں جو روش ہے، چاہے وہ مکانات کی تعمیر کے حوالے سے ہو یا جو ہے یہ ان کے جو جیسے بھی جو بیانات کا جو سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے ہو، تو کوئی ایسی چیز ابھی تک جو ہے وہ مربوط کوئی ایسا سسٹم ہمارے سامنے یا لوگوں کے سامنے یا قوم کے سامنے نہیں آیا ہے کہ جس سے چیز کا فیصلہ کیا جا سکے گا کہ آئندہ آنے والے اتنے وقت میں یا اتنے عرصے میں جو ہے وہ پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس جاب اپرچونیٹیز بڑھ جائیں گی، انکم ریسورسز جو ہے وہ آپ کے بڑھ جائیں گے۔ جب تک ایسا کوئی میکینزم سامنے نہیں آئے گا تو یہ تو دعوے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ دعوے صرف دعووں کی حد تک جو ہے وہ رہیں گے۔ انہوں نے خیر یہ بھی کہا تھا کہ 50 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ بہت بڑا ہے، جو جبکہ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ 50 لاکھ گھر ہم پچھلے 1 سال میں کر دیں گے، لیکن انہوں نے مزید کیا کہا؟ دیکھیے اگر میں تو کہتا ہوں 50 لاکھ میں 5 لاکھ بھی سن لیتے ہیں کہ انہوں نے مزید کیا کہا ہے عمران خان صاحب نے۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دن سے شور مچا دیا کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی؟ ابھی تو گورنمنٹ پہلا دن پارلیمنٹ میں تھا، انہوں نے کہا جی فیل ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پرانے نظام سے فائدہ اٹھا کے اربوں پتی بن چکے ہیں، ان کے بچے ان کے بچے اربوں پتی بن چکے ہیں، پیسہ ان کا باہر چلا گیا ہے، ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ ساتھ ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو ہر روز ٹی وی پہ دیکھیں وہی شکلیں بیٹھ کے 10 سال میں آپ نے ملک کا قرضہ 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین پہ پہنچا دیا ہے، اور آج تنقید 7-8 مہینے کی پارٹی کے اوپر کر رہے کہ جی فیل ہو گئی۔ یہ ہے سٹیٹس کو۔ جنگ ہوتی ہے جب آپ چینج کسی بھی معاشرے میں لے کے آتے ہیں، سٹیٹس کو جب کوئی شکست دے کے آپ لے کے آتے ہیں، اور وہ بیٹھا ہوا سٹیٹس کو ہر جگہ رکاوٹ بنا ہوا ہے چینج کے راستے میں۔
عمران خان نے کہا آپ نے بھی سنا، انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹس کو ہوتا ہے اور اس کو جنگ کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا تھا، شاید وہ آپ کو نہیں سنوا سکے، کہ یہ ایک بیماری ہے، معیشت کی خرابی، کینسر ہے. منصور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کینسر ہے تو اس میں تو ایک درد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسد عمر صاحب نے ابھی پچھلے دنوں یہ بیان دیا ہے کہ اس میں 1.5 سے 2 سال لگیں گے اس کو مطلب معیشت کو ٹھیک ہونے میں. خیر وزیر خارجہ نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں، یہ 1.5 سے 2 سال سے بھی زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے، ہمیں مزید ایک مطلب 5 سال کی حکومت اور دی جائے. ان سب پہ بتائیے گا نا کہ اب یہ کیا ہوگا. ہم عمران خان کی بات سنیں کہ مطلب صبر کریں، گھبرانا نہیں ہے، اسد عمر کی باتوں پہ عمل کر لیں کہ نہیں 2 سال میں سب تبدیلی آ جائے گی، یا پھر وزیر خارجہ کی بات سن لیں کہ تبدیلی اگلے 5 سال میں بھی نہیں آئے پوری گی. جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو لے لیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو لے لیں، ان کے جو سمپیٹائزرز تھے ان کو لے لیں، جو ان کے ووٹرز تھے، سپورٹرز تھے، یا جو اینالسٹ ان کو سپورٹ کرتے تھے، آپ ان کو لے لیں. کوئی ایک بھی جو ہے وہ آپ کو کسی ایک پیج پر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. میرے خیال میں مایوسی جو ہے ود ان پی ٹی آئی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ یہ میرے خیال میں سوائے عمران خان صاحب اور چند جو ان کے ہواری ہیں، صرف ان کو ہی جو ہے وہ یہ اسٹیٹس کو کے خلاف جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ جاری دکھ رہی ہے. باقی سب کو جو ہے وہ تو معیشت کا پہیہ بالکل جو ہے وہ جام ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اور ملک چلتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے. اور جن لوگوں کو دکھ رہا ہے وہ لوگوں کو یہ چیزیں دکھ رہی ہیں کہ مہنگائی نے اور جو ہے یہ جو انسرٹینٹی ہے، اس نے جو جاب لیسنس کریٹ کی ہے، اس تمام صورتحال میں مستقبل قریب میں جو ہے وہ ملک کو جو حالات جو ہے وہ درپیش ہوں گے، ان کو میرا خیال ہے کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے. اور یہ ود ان پی ٹی آئی جو ہے یہ چیز بڑی حد تک عیاں ہو گئی ہے. ان کے اپنے وزراء اور ان کے جو سیاسی کولیشن پارٹنرز ہیں وہ سب بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ انٹیمیشن جو ہے وہ دے چکے ہیں. بتائیں ایمنسٹی اسکیم پر اختلافات بھی برقرار ہیں، کابینہ کے آئندہ اجلاس تک مؤخر کر دیا گیا. ایکسپریس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ ان کے اپنی کابینہ میں جو ہے یہ لوگ بھی خلاف ہیں کہ ہم نے ایمنسٹی اسکیم نکالنی ہے یا نہیں نکالنی ہے. اچھا کل تک یہ فائنل ہوا تھا کہ یو ٹرن لے لیا گیا، اب نہیں ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب ایمنسٹی اسکیم لے لیں یا ان کی تمام جتنی بھی اسکیمز تھیں یا ان کے جو دعوے تھے ان تمام چیزوں کو اگر آپ لے لیں تو وہ تمام چیزیں جو ہے اس پر جو ہے وہ کسی ایک پیج پہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے جو حکومتی ارکان ہیں، وزراء ہیں، وہ سارے جو ہے وہ بالکل نہیں دکھ رہے ہیں. تو ایمنسٹی اسکیم جیسی اسکیم کو آپ اتنے مطلب بلند و بالا دعووں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے اناؤنس کر دیتے ہیں، اس کے 3 دن 4 دن بعد جو ہے ودین اے ویک جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا، اس میں خرابیاں تھیں. مطلب اس طریقے یہ طرز حکومت جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ ماضی میں جو ہے وہ پاکستان میں چاہے بہت بری حکومتیں رہی ہوں لیکن کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں آگے آیا کرتی تھیں. اور کم از کم ان کی کابینہ کے لوگ ایک ساتھ ہوتے تھے کہ اگر ایک نے کوئی بیان دیا تو اگلا بھلے وہ بیان غلط بھی ہے لیکن ڈیفینڈ کرتے تھے کہ نہیں ایسا صحیح. یہاں پہ تو صبح جو بیان دیا جاتا ہے شام میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی تو ہمیں اس بارے میں یا تو کوئی علم ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے کہ موجودہ صورتحال میں کوئی اسکیم کامیاب نہیں ہو سکتی. ٹیکس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا جبکہ بعض وزراء کی اور کابینہ رائے یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں کوئی اسکیم بھی کامیاب بات ہوتی ہے. نہیں کابینہ میں بات ہوتی ہے لیکن راج صاحب سب سے پہلے جو ضرورت ہے جس چیز کی کہ اگر آپ کوئی بل پیش کر رہے ہیں یا آپ کوئی جو ہے وہ کوئی قومی سطح پر اگر کوئی ڈیسیجن لیا جا رہا ہے تو اس پہ جو ہے وہ ودن کیبنٹ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کنسنسس جو ہے وہ بہت ضروری تھا. اگر کوئی اسکیم اناؤنس کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے جو ہے وہ خدوخال اس کے بعد اس میں تلاش کر رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں اس قسم کی پریکٹسز جو ہے وہ ریاستیں جو ہے وہ اس کی متعامل نہیں ہو سکتی کہ روز کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ پالیسیز کو جو ہے وہ چینج کریں گے. دیکھیں ڈیموکریسی میں تو بہرحال ایسا ہوتا ہے اور ڈیموکریسیز میں آپ دیکھیں تھریسا مے کی گورنمنٹ ہے، بریگزٹ پہ وہ جو ہے ابھی تک اپنے معاملات طے نہیں کر پائے اور اسی طرح فرانس میں صدر کو بہت زیادہ اپنی پارلیمنٹ میں اپنے ہی وزیر اعظم سے ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے. اردگان کے معاملے میں دیکھ لیں ان کے وزیر اعظم نے ان کو بہت ٹف ٹائم دیا. تو میرے خیال سے اگر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لیکن مسئلہ جو اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہو، ڈیموکریسی ہو، بالکل ہو، اختلافات ایک پارٹی کے اندر ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ڈیلیور ہونا چاہیے. جو یہاں پہ مسئلہ ہے نا، اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہا. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پالیسی جو ہے سامنے نہیں آ پا رہی. بیان بازی کرنے کے وزراء کو میرے خیال سے بہت زیادہ شوق ہے اور میرے خیال سے جتنی زیادہ بیان بازی ہو رہی ہے اس مقابلے میں کام نہیں ہو رہا. اسکیم پر وفاقی کابینہ میں اختلافات بھی برقرار جس پر حتمی فیصلہ کابینہ کے آئندہ اجلاس تک مؤخر کر دیا گیا. اس پر ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے، سب سے پہلے وہ دکھاتے ہیں آپ کو. ایمنسٹی اسکیم سے متعلق کابینہ کا خصوصی اجلاس دوسرے روز بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا. ایمنسٹی اسکیم پر کابینہ ارکان کا اختلاف برقرار ہے.
अरकान ने वजीर आजम को कौम से खिताब की भी तजवीज़ दे डाली। अरकान का कहना था कि मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल में कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकेगी। काबीना अरकान ने FBR की कार्रवाइयों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था कि FBR की कार्रवाइयों से मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल है। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। FBR में इस्लाहात के बगैर टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जा सकता। एमनेस्टी स्कीम की बजाय टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का मशवरा भी दिया गया। वफाकी वजीर खजाना ने FBR में इस्लाहात में पेशरफ पर काबीना को एतमाद में लेते हुए एमनेस्टी स्कीम पर काबीना अरकान को मजीद तजावीज़ देने की हिदायत कर दी। इस मौके पर वजीर आजम का कहना था कि आइंदा काबीना इजलास में एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी पर हतमी फैसला किया जाएगा। कुछ अरकान FBR की कार्रवाइयों पर भी फट पड़े हैं। वो ये चाहते हैं कि FBR की कार्रवाइयाँ भी रुक जाएं, नैब की कार्रवाइयाँ रुक जाएं, मतलब सब स्मूथली चलता जाए, उनके जो मसले मसाइल हैं वो कभी भी किसी के सामने ना आए। ये काबीना ये चाह रही है कि हम अपने तरीके से काम कर लें, मतलब पीपल्स पार्टी अपोजिशन पे सारे इल्ज़ामात लगा दिए जाएं और हम पे जब आता है तो वो एकदम से खिलाफ हो जाते हैं सारी बातों के। नहीं, ऐसा नहीं है। मसला ये है कि तमाम इदारे जो हैं असूलन और अमलन एक निज़ाम के तहत होने चाहिए और उस निज़ाम का हेड जो है एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को होना चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन होती है और ये निज़ाम बनाना पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बनाना पार्लियामेंट का काम है। अगर कोई ख़ुद अपनी इज़्ज़त नहीं करता और ख़ुद अपनी इज़्ज़त नहीं करवाना जानता तो मेरे ख़्याल से फिर इस तरह की ममालिक में इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है कि इदारे, अफसरान, वज़रा जो है दीगर इदारे जो है हुकूमत को आंख दिखाने लगते हैं और फिर वो हुकूमत के काम मामलात में रुकावट डालते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ने भी एतराफ़ किया है कि जी बहुत सारे इदारे उनके राह में रुकावट डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये रुकावटें अगर मौजूद हैं तो इन रुकावटों को इस तरह की शिकायतें करके नहीं हल किया जाता, कानून साजी के ज़रिए हल किया जाता है। आप बैठें, आप तो अपोजिशन के खिलाफ क्रैक डाउन किए जा रहे हैं, सिर्फ आप एक वन साइडेड है कि जी हम इन्हें इसको निशान इबरत बना देना है, इसको निशान इबरत बना देना है। देखिए दुनिया में, इस्लामी दुनिया में मैं आपको दो रोल मॉडल बताता हूँ। दो रोल मॉडल हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं होता। दो रोल मॉडल हैं इस्लामी दुनिया में। एक है मिस्र का, वहाँ पे मुर्सी हुकूमत आई, उन्होंने भी करप्शन और क्रैकडाउन और इदारों के खिलाफ बहुत तेज़ी से कार्रवाई की कोशिश की और उनकी हुकूमत चलती बनी। दूसरा है तुर्की का अर्दगान ने जो है कंसिस्टेंट पॉलिसी इख्तियार की। उन्होंने जो है मुख्तलिफ इदारों के साथ बात की, मुख्तलिफ अपोजिशन ग्रुपों के साथ को लेके अपने साथ चले और आज उनकी हुकूमत 13-14 साल से मौजूद है और उन्होंने जो अहदाफ हासिल करने थे वो काफ़ी हद तक हासिल कर लिए। तो पाकिस्तान में भी सूरत हाल को इतनी आइडियल नहीं है किसी भी हुकूमत के लिए, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो या वो PTI की हो। तो इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि आपको एक तरफ से अपने कानून साजी के तवज्जो देनी है, दूसरी तरफ से आपको महाजाराई नहीं करनी। अगर आप डिलीवर करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क चले, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सिस्टम चले, अगर आप ये चाहते हैं कि निज़ाम चले और निज़ाम में कोई बड़ी ख़राबी ना आए, तो आपको तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करनी पड़ेगी, उनके साथ डायलॉग करना पड़ेगा, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करप्शन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन बंद कर दें, लेकिन करप्शन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन बिल्कुल सिस्टमेटिकली करें और करप्शन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का नतीजा ये ना निकले कि जो करप्ट हों या जो जिन पे आप इल्ज़ाम लगाएं वो बाद में मजलूम होकर बनकर मज़ीद पॉपुलर हो जाए। तो मेरे ख्याल से इस वक्त धीमे मिजाज की ज़रूरत है। आपकी पहली हुकूमत आई है, आपको बहुत तवज्जो से जाना चाहिए। बढ़के मारने से और मुस्तकिल इलेक्शन कैंपेन चलाते रहने से मुल्क का कबाड़ा हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म अभी सीख रहे हैं, उनकी काबीना भी अभी सीख रही है। वज़ीर आज़म के सीखने की गुंजाइश नहीं होती अभी तो ये कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए ना, अगर ये एक्सप्रेस अखबार का अगर ये क्वार्टर पेज ही आप देख लें तो इसको आप देख लें कि इस एक पेज पर जो है वो आप 3-4 खबरें जो है वो एक दूसरे से मुतसादम नज़र आ रही हैं। एक तो एमनेस्टी पे जो है वो इख्तलाफ जो है वो इसकी खबर है, दूसरी सरमायाकारों के जो है वो स्टॉक मार्केट में जो है वो 1 अरब 43 अरब रुपए जो है वो डूब गए। सही है। तीसरी तरफ जो है वो FBR जो है वो 10 लाख की ट्रांजैक्शन पर भी जो है वो अब चेक शुरू कर देगी। तो ये जो पैनिक की सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल में आप जो है वो कारोबारी तबके को आपने बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है।
پیسے کی سرکولیشن کا جو معاملہ تھا وہ تو پاکستان میں ختم ہی ہو گیا ہے بالکل. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو جماعت ہے ہوا ہے اس وقت بالکل جو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ آپ نے منجمد کر دیا ہے. اس کو جو ہے وہ چلانے کے لیے اگر ایک ایمنسٹی اسکیم آ رہی تھی تو یقیناً اس سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا جو کہ ملک کے لیے شاید نقصان دہ ہوتا ہے کسی حد تک, لیکن ملک کے لیے جو میرے خیال میں سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, کاروباری طبقہ جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتا. مطلب آپ دیکھ لیں, اگر صرف بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھ لیں تو بنگلہ دیش میں پچھلے کچھ دہائیوں میں اتنی زیادہ جو ہے وہ اپرچونیٹیز کریٹ کی گئیں, اتنا جو ہے وہ اکنامک فرینڈلی ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا گیا کہ دنیا بھر سے بالخصوص پاکستان سے جو ہے وہ ہماری جو بیسک جو انڈسٹری تھی ٹیکسٹائل کی, یہاں سے جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش شفٹ کر گئے. اس ماحول کی وجہ سے, اس انوائرمنٹ کی وجہ سے کہ جو ان کو اپرچونیٹیز دی گئی تھی کاروباری, تو پاکستان میں جو ابھی صورتحال ہے وہ تو آپ نے ایک ٹھیا لگانے والے سے لے کے جو ہے وہ بڑے سے بڑے بزنس مین کو جو ہے وہ آپ نے اتنا مشکل وقت میں ڈال دیا ہے کہ لوگ اس حد تک پریشان ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ کہاں جا کے اٹک جائے گی اور اس کہاں جا کے ان کا بزنس جو ہے وہ اسٹیک اپ ہو جائے گا. تو اس بڑے بڑے سرمایہ کار اور بزنس مین تو پریشان ہیں ہی, بالکل. لیکن چھوٹے چھوٹے پتھارے اور ٹھیلے والے یہ سب بھی کافی پریشان ان کا تو کاروبار ختم ہو بینکرز بھی گیا. پریشان ہے اس حکومت میں. حکومت تو سیکھ رہی ہے لیکن عوام بھی شدید پریشان ہو چکی ہے کہ اب ہم نے آگے کرنا کیا ہے. مطلب بینکر یا تو ٹھیلے لگا لیں لیکن ٹھیلے بھی نہیں لگا آپ اس وقت صورتحال دیکھیں نا, مطلب اب یہ 8 ماہ کی صورتحال نہیں, پچھلے 6 ماہ پہلے بھی, وہ 2 ماہ پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ فورسفلی جو ہے وہ جا کے کنونس کیا گیا ہے بزنس کمیونٹی کو کہ وہ کسی قسم کی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ نہیں نکالیں, سسٹم کو جو ہے وہ چلنے دیں. اگر میرا خیال میں بزنس کمیونٹی اگر اس کو جو ہے وہ مزید کنٹینیو کسی اس پہ کرتی ہے تو مشکل ہو جائیں گے حالات. حالات تو مزید مشکل ہو ہی جائیں گے. اس پر اور بھی مزید بات کریں گے لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہی ہے. ویلکم بیک. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن نے بھی حکومتی اسکیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا. اپوزیشن کا تو خیر کام ہی یہی ہوتا ہے, لیکن ابھی ہم آپ کو شامل کرتے ہیں نوائے وقت کی خبر جس میں کہا گیا ہے کہ سی پیک سے بہتری آئے گی. سی پیک سے بہتری آئے گی, جبکہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی اپنی فیکٹ شیٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان میں پاور سیکٹر کی بہتری کے لیے اقدامات کرے گا. ایشیائی ترقیاتی بینک پہلے بھی پاکستان میں پاور سیکٹر کے ترسیلی نظام کی بہتری کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے, جبکہ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے بھی ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے ABC کیبل پر اسمارٹ میٹرنگ سسٹم بھی نصب کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو آگاہ کریں کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے فیکٹ شیٹ بھی جاری کر دی جس کے مطابق ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان میں پاور سیکٹر کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے. نوائے وقت کی خبر ہم نے شامل کی. ابھی نوائے وقت میں یہ کہا گیا ہے, اور اس کے علاوہ ہم ایک اور بات پہ کافی پریشان ہے کہ IMF کا مسلسل بڑا کام ہے کہ ان کی لون بڑھتے جا رہے ہیں, وہ لون پہ لون بڑھا رہے ہیں, اور ہم حکومت پہ تو کچھ بوجھ پڑے نہ پڑے لیکن عوام پہ تو بہت ضرور بوجھ پڑنے والا ہے. لیکن علی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ IMF ہو گئی یا دیگر جو یہ قرض دینے والے ادارے ہیں یا انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے اکانومی پہ سروے بھی جو ہے وہ دے رہی ہیں, وہ اپنی انالیٹیکل رپورٹس بھی جو ہے وہ دے رہی ہیں, پاکستان کے آئندہ آنے والے حالات پہ بھی جو ہے وہ تبصرہ کر رہی ہیں. لیکن پاکستان میں یا PTI گورنمنٹ کی جانب سے اس وقت تک جو ہے وہ قوم کو کسی حوالے سے سوائے اس بیان کے کہ قوم جو ہے وہ ہمت رکھے, اور وہ ہمت کب تک رکھے یہ نہیں بتایا جا رہا. قوم جو ہے وہ حوصلہ رکھے تو وہ حوصلہ کس حد تک جو ہے وہ حوصلہ رکھے. تو اس ساری صورتحال میں جو فیکٹ اینڈ فیگرز یا جو سرویز آ رہے ہیں, جو انالیٹیکل جو تجزیے آ رہے ہیں, وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ایک بہت ہی مطلب خراب صورتحال جو ہے وہ مستقبل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں. تو پہلے بھی یہ دیکھیں نا, ایشیائی ترقیاتی بینک پہلے بھی پاکستان میں پاور سیکٹر کے ترسیلی نظام میں بہتری کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے. اب بہتری کیا ہوتی ہے راشد صاحب کے مطلب چارجز بڑھا دیے جائیں, بلنگ زیادہ کر دی. ڈیم بنے نا, یہ بھی ایشیائی ترقیاتی بینک نے ہی فنڈ کیے تھے. تو صورتحال یہ ہے کہ لیکن اب ہمارے پاس ہم نے جو ہے 40-45 سال ضائع کر دیے, ہم نے ہائیڈرل پاور کی طرف گئے نہیں. اب ملک میں دیکھیں اکانومی جو ہے نا انٹر لنک ہوتی ہے. ہم پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پاور سیکٹر نہیں ہے, بجلی مہنگی ہے, مہنگی بجلی خریدنے والے نہیں ہیں, مہنگی بجلی دیکھ کے انویسٹر آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرتا, لیبر کاسٹ آپ کے ملک میں موجود نہیں ہے, لیبر
لیبر کو آپ نے وہ کہنا ہے، جیسے آپ یہ کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم سیکھ جائیں گے حکومت کرنے، تو ہمارے یہاں لیبر ایسی ہوتی ہے کہ نوکری کرنے کے بعد سیکھتی ہے. ہمارے پاس جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں ٹرینڈ لیبر نہیں دیتا. ہمارے یہاں لوگ ایم اے کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں اور دیگر چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، ضرورت ہے. لیکن اگر جو سیکھ جاتے ہیں راشد صاحب وہ بھی پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جو اتنے پڑھے لکھے آپ کہہ رہے ہیں نا ایم اے اور بی اے، تو ایم اے بی اے کر کے بھی لوگ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں. دیکھیں جب میں انویسٹ کرتا ہوں نا پیسہ، تو میری یہ خواہش ہوتی ہے، یا کوئی بھی انویسٹ کرتا ہے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے اس سے پروفٹ زیادہ ہو. اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں، ایک طرف تو آپ کو ادارے تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ٹیکس دو، یہ ٹیکس دو، آپ نے 2 سال ہوئے نہیں ہوتے، آپ نے انڈسٹری لگایا ہوئے، سارے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ نے تو اتنا منافع کما لیا ہوگا، آپ نے اتنا منافع کما لیا ہوگا، آپ نے اتنا منافع کما لیا ہوگا، آپ نے شاید یہ کرپشن کی ہے. 15 ادارے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. FBR آ جاتا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ بلدیاتی ادارے آ جاتے ہیں کہ جی آپ کے پاس انوائرمنٹلسٹ آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے ماحول خراب کر دیا ہے، اگر آپ ان کی مٹھیاں گرم نہ کریں تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک تاجر کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، یہاں پہ بزنس کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو تو بتاؤں صورتحال میں صرف اگر ایک موٹی سی جو ہے وہ آپ تبدیلی کو دیکھ لینا، اگر جو بالکل واضح تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ 6-8 ماہ پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ تھی یا کوئی بھی گورنمنٹ تھی، لیکن اگر آپ 6-8 ماہ سے پہلے اور تقریباً 10 ماہ 12 ماہ پہلے چلے جائیں تو پاکستان کی صورتحال یہ تھی. ایک بہرحال امپریشن جو ہے وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے، جو ورلڈ وائڈ امپریشن تھا یا پاکستان کے اندر ایک امپریشن تھا کہ سی پیک کا ایک ایسا منصوبہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے اور دنیا بھر کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پاکستان کے جو دشمن ہیں یا جو ایسے ممالک یا استعمار اگر پاکستان کو اس طرح ترقی کی راہ میں چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تو اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ ان کو بڑی پریشانی لائق ہے. اور بہرحال پاکستانیوں کے اندر ایک امید تھی کہ پاکستان میں ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں پاکستانی قوم کا مستقبل جو ہے وہ روشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور متوقع جو ہے پاکستان جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز کی جو ہے وہ فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا تھا، ایک امیج یا آپ کہہ لیں کہ لوگوں کی سوچوں میں ایک مثبت تبدیلی جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے تک تھی. اس گورنمنٹ کی آنے کے بعد جو مسلسل جو سلسلہ جو ہے وہ آپ مطلب یہ پچھلے 8 ماہ کے اخبارات اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو 8 ماہ کے اخبارات میں آپ کو شاید و نادر ہی جو ہے وہ کوئی ایسی خبر ملے گی کہ جس سے جو ہے وہ آپ پاکستانی قوم کو مطمئن کر سکیں، جس سے جو ہے ان کے جو ہے وہ زندگی میں جو ہے وہ کوئی ہوپ ڈیولپ ہو سکے. بیانوں کی حد تک جو ہے وہ مطلب وہ بیان بھی جو ہے وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ کنسسٹنسی جو ہے وہ صرف بیانات کی حد تک ہے اور اس پر بھی جو ہے وہ لوگ مطلب جو ریالٹی ہے اس سے کیسے جو ہے وہ نظریں چرا کے جو ہے وہ آپ صرف بیانات پہ جو ہے وہ اکتفا کریں گے. تو صورتحال یہ ایک جو بڑا چینج آیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کے بعد، جسے شاید وہ اسی تبدیلی کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا تھا کہ وہ 8 ماہ پہلے یا 10 ماہ پہلے صورتحال یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ایسا مطلب فزیکلی یا پریکٹیکلی شاید ایسا نہ ہو رہا ہو، لیکن یہ پریزیوم کیا جا رہا تھا کہ پاکستان واقعی کسی جو ہے وہ بہت بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے، پاکستان میں بڑے پروجیکٹس ہیں اور پاکستان ترقی کی راہ میں جو ہے وہ آگے چل رہا ہے. لیکن اب یہ 6-8 مہینے میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ سی پیک کا ذکر بالکل ختم ہو چکا ہے، پاکستان میں ڈیولپمنٹ کا ذکر بالکل ختم ہو چکا ہے. صرف مہنگائی اور جو ہے یہ بدعنوانی، کرپشن اور جو ہے وہ اسٹاک کے ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں روز کی مندی، مطلب سوائے ان چیزوں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو ذکر جس پہ جو ہے وہ کیا جا سکے. دیکھیں خارجہ اور اکانومی پہ پالیسیاں جب دنیا کے مہذب ملکوں میں بنتی ہیں، ایون میں بھارت کا ذکر ہی کر دوں تو وہاں پہ جو پالیسیاں ہوتی ہیں نا ان پہ بڑی بحث ہوتی ہے، وہی پارلیمنٹ میں لائی جاتی ہیں اور وہ پالیسی جو ہوتی ہے نا وہ تمام پارٹیوں کی تقریباً متفقہ پالیسی ہو جاتی ہے، بحث ہوتی ہے، کچھ ترمیم ہو جاتی ہے، حکومت بھی کچھ ترمیم کر دیتی ہے. ہمارے یہاں ایسا سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں اچھا منصوبہ ہو یا برا منصوبہ ہو، وہ پارٹی اون کرنا چاہتی ہے، دوسری پارٹی اس کو جو ہے ریٹیلیٹ کرنا چاہتی ہے، دوسری پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ منصوبہ نہ ہو. لیکن پارلیمنٹ جو ایک ادارہ ہوتا ہے، ملک کا ایک ادارہ ہوتا ہے جہاں پہ تمام بحث ہو جانی چاہیے، تمام چیزیں ہو جانی چاہیے. سی پیک کا ایک بہت اچھا منصوبہ ہے اور ایشیائی بینک بھی کہتا ہے بالکل بہت اچھا منصوبہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ چھپاتے کیوں ہیں؟ آپ پارلیمنٹ میں لے کے کیوں نہیں آتے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ اس منصوبے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس منصوبے سے اگر روڈ بن رہی ہے تو روڈ کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کرنے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟
اس طرح سے آپ کی کوشش ہونی چاہیے اکانومی اور فارن پالیسی پہ یہی آپ حکومت نہیں بتا رہی، اس سے پہلے عوام کو پتا تھا کہ پیک میں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہوگا کہ جو ہے یہ منصوبہ جو ہے وہ اتنا پیچھے کیسے چلا گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور جو اتنا جو امیج ایک ڈیولپ کیا گیا تھا. بہرحال پچھلی حکومتوں کی یہ ایک بڑی کامیابی تھی کہ پاکستان کا ایک ایسا امیج ڈیولپ کر دیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ میں جو ہے وہ تیزی سے چل رہا ہے. اس سے بھارت بھی پریشان ہے، نیبرنگ کنٹریز بھی پریشان ہے، استعمار کی وہ قوتیں جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتی ہیں وہ بھی پریشان ہیں. لیکن یہ کیا ہوا کیا تھی، مطلب اس کو اس طریقے سے اگر لے لیا جائے تو میرا نہیں خیال ہے کہ غلط ہوگا کہ شاید استعمار کی وہ قوتیں یا آپ کے جو دشمن ممالک تھے وہ اس میں بڑی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور آپ کی جو رفتار تھی ترقی کی شرح میں، مطلب ترقی کی راہ کی جس رفتار سے آپ جا رہے تھے وہ رفتار جو ہے وہ میرا خیال ہے بالکل جو ہے وہ منجمد ہو گئی ہے. اب آپ کا سسٹم جو ترقی کی طرف تھا وہ تو بالکل رک گیا ہے، بلکہ اب آپ پستی کی طرف جو ہے وہ مسلسل 6-8 مہینے سے جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں، اور اس کی بھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی انتہا کیا ہے. اور اس کے حوالے سے خاص طور پہ جو حکومتی وزراء کے اپنے بیانات ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہم کسی بڑے محاذ پہ جو ہے وہ ٹریپ ہو چکے ہیں، اور یہ ملک چلانے کے لیے جن لوگوں کو جو ہے وہ رکھا گیا تھا وہ یہ مطلب اس حد تک نااہل تھے کہ وہ چیزوں کو مینٹین کرنا بھی مشکل ان کے لیے ہو گیا ہے، اور چیزیں یہاں تک جو ہے وہ خرابی کا باعث ہیں. اور اس سے آگے کا کوئی روڈ میپ بھی آپ کے پاس فی الوقت جو ہے وہ نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ کس طریقے سے، سوائے ان رپورٹس کے جو ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک دے رہا ہے یا IMF دے رہا ہے کہ 2 سال بعد جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے یا 2.5 سال بعد جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، حکومت کی طرف سے نہیں ہے کہ کس بنیاد پہ، کن وجوہات کی بنیاد پہ، یا کیا ایسے اقدامات ہوں گے کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ حکومت ملک میں معاشی استحکام جو ہے وہ بہتر کر سکے گی. اور کب تک کر سکے گی؟ بالکل ایسی کوئی چیز جو ہے وہ اس وقت قوم کے سامنے نہیں ہے. کب تک آئے گی اور کب تک یہ ساری چیزیں نارمل ہو جائیں گی، یہ تو خیر ہم اس پہ بات ہی نہیں. اور کیوں وہ پرسیپشن جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک کوئی موجود تھے. آپ کو ایک مصنوعی تنفس پہ رکھا گیا تھا آپ کی اکانومی کو. اسحاق ڈار کی جتنی بھی پالیسیاں تھیں بظاہر آپ کو نظر آ رہا تھا کہ جی مردہ جو ہے اس میں جان آ رہی ہے، لیکن عملاً اس کو جو ڈرپ دی جا رہی تھی، اس کو جو زندگی برقرار رکھنے کے لیے دوائیاں دے رہی تھی، اب وہ اس نشے کا عادی ہو گیا ہے. اگر آپ اس سے آکسیجن ہٹا رہے ہیں، اس کو ICU سے باہر لے کے آ رہے ہیں، اس کو وینٹیلیٹر سے آپ باہر لے کے آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے جھٹکے بھی لگیں گے، آپ کو بار بار وینٹیلیٹر پہ لے کے بھی جانا پڑے گا. جب آپ کوئی مصنوعی کام کرتے ہیں نا تو اس کا لانگ ٹرم نقصان ہوتا ہے. اب آپ نے ڈالر کو مصنوعی طور پہ جکڑے رکھا. دیکھیں اگر آپ ڈالر کو مصنوعی طور پہ جکڑے نہیں رکھتے تو ہماری جو اس خطے میں جو جتنی بھی ہماری پروڈکٹیوٹی ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھ جاتی، کیونکہ ہمیں ایک طرف سے تو پاور مہنگی مل رہی ہے، اس کے بعد پاکستان کی جو پروڈکٹ بن کے جاتی ہے وہ جو ڈالر کے حساب سے بنگلہ دیش کے مقابلے میں، بھارت کے مقابلے میں، چین سے تو ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ اتنی زیادہ واسٹ انویسٹمنٹ انڈسٹری نہیں ہوتی. وہاں پہ انڈسٹری جو ہے مختلف لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور بہت کم کاسٹ آتی ہے. لیکن پاکستان میں کیونکہ بہت زیادہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے، لہٰذا جو صنعت کار ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنی زیادہ اس نے سرمایہ کاری کی ہے اسی حساب سے اس کو زیادہ سے زیادہ معاوضہ بھی ملے. تو یہ صورتحال جب ایسا ملک ہو اور پھر آپ کی ڈالر کے مقابلے میں آپ کے روپے کی قدر بھی جو ہے بہت زیادہ ہو، تو پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو جو ہے مصنوعی طور پر روکے رکھا سارا. لیکن اس پہ کم از کم عوام کو، قوم کو بھروسہ تھا، یہ کم از کم آپ کا دل سیٹسفائی تھا کہ اب شاید کچھ اچھا ہو جائے یا بہتری کی جانب گامزن ہے ہماری قوم نا. لیکن اب تو ایسا کچھ نہیں، اب تو ہمیں ہر دن ایک نیا. لیکن آپ یہ دیکھیں آپ کے قرضے ڈبل ہو گئے. اگر آپ دیکھیں ڈبل سے بھی زیادہ ٹرپل کی طرف جا رہے ہیں. آپ کی اکانومی اتنی قابل نہیں ہے کہ روزانہ 660 ارب روپے جو ہے آپ صرف سود دے رہے ہیں. سود دینے کے بعد آپ کا قرضہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. اب جو نیا قرضہ لیتے ہیں وہ بھی آپ صرف سود ادا کرنے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں. مثلا آپ نے اگر IMF سے 15 ارب ڈالر لیے ہیں تو یہ پلس ہو جائیں گے اور اس کے اوپر سود بھی پلس ہو جائے گا, اور یہ سود پلس ہونے کے بعد آپ کا قرضہ اتنا ہی رہے گا, یہ نہیں کہ آپ کا قرضہ کم ہوگا. دیکھیں اگر آپ نے 15 سالوں میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی تھی تو مسئلہ یہ ہے کہ دو طریقے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ روڈیں بنائیں, بالکل بنائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ انڈسٹری کو بھی بوسٹ کریں.
آپ نئی انڈسٹری کی طرف توجہ دیں. آپ روڈیں تو پہلے بھی بن رہی تھی, سارے کام پہلے بھی ہو رہے ہیں. اچھا قرضے پہلی حکومتوں نے بھی لیے ہیں, لیکن جتنا یہ لوگ ہر روز ان قرضوں کو روتے ہیں کہ ہم نے قرضے لیے, ہم نے, اور پچھلی حکومت سے قرضے ہم پے کر رہے ہیں. اگر 5 سال میں 15 ارب سے ڈالر سے زیادہ قرضہ لے لے تو اور وہ کہیں نظر نہ آئے. دیکھیں اگر 15,000 ارب کا قرضہ لیا گیا تھا تو اس کے ریٹرن میں کم از کم ان 15,000 ارب سے کم از کم جو ہے 5,000 ارب جو ہے ہمیں آمدنی تو ہونی چاہیے تھی. 10 ارب چلیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیولپمنٹ میں لگا دیا, ہم نے اس طرح سے لگا دیا, چلیں 5 بھی نہیں ہوتی. آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیں جی 2.5 ارب آپ کی ملک کی اکانومی میں اضافہ ہو جاتا, تو 2.5 ارب بھی اضافہ نہیں ہوا. لہٰذا اگر آپ دیکھا جائے کہ اگر 15 ارب آپ نے قرضہ لیا اور اس سے آپ ریٹرن میں آپ کو 2.5 ارب بھی اضافہ نہیں ہو رہا, تو آپ تو اپنی جیب سے سود بھر رہے ہیں نا, آپ تو اپنی جیب سے سارا خرچہ کر رہے ہیں. مثلاً 660 ارب روپے جو ہے آپ روزانہ کی طرف سے دے رہے ہیں, اور اگر آپ سالانہ اب 7 سے 8 ارب ڈالر جو ہے صرف سود ادا کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو پیسہ ضائع کر دیا نا, آپ نے اکانومی کو ڈیولپ نہیں کیا. بالکل راج صاحب, لیکن صورتحال تو جوں کی توں ہے. اس گورنمنٹ میں بھی جو ہے وہ ابھی تاحال جو ہے وہ ایسی کوئی میکینزم جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا ہے, یا ہماری اقوام کے سامنے نہیں آیا ہے کہ جس سے جو ہے وہ کوئی مطلب اس پیسے کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر کے ایسی اپرچونیٹیز پیدا کی جائیں, سوائے وہی چیزیں جو ہے وہ گھوم پھر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ جو ہے وہ یونٹس کو جو ہے وہ آپ جو نیشنلائز یونٹ ہیں ان کو جو ہے وہ آپ مارکیٹ کر دیں, یا جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں, یوٹیلیٹیز کو جو ہے وہ مہنگا کر دیں. مطلب صرف عوام پہ بوجھ ڈال کے جو ہے وہ ان قرضوں کو جو ہے وہ خمیازہ جو ہے وہ سرکاری یہ حکومتی پالیسیز کا جو خمیازہ ہے وہ صرف عوام بھگتے. اس کے علاوہ اور کوئی میکینزم آج تک جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا کہ کوئی انڈسٹریلائزیشن پہ جو ہے وہ کوئی کام ہو سکے, یا اور کوئی ایسی اسکیم جو ہے وہ لائی جا سکیں, سوائے اس کے کہ یہ چیریٹیبل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری, اس کے علاوہ اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. جو کارڈز اناؤنس ہو جاتے ہیں, جو قرضے اناؤنس ہو جاتے ہیں, جو ہاؤسنگ اسکیمز اناؤنس ہو جاتی ہیں, بجائے اس کے کہ اپنی قوم کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو کیپیبل کریں, اس کو اندر ایبلٹی پیدا کریں, اس کے اندر اسکلز پیدا کریں, اور یہ اپنے بلبوتے پہ جو ہے وہ اپنے اگر کسی کو گھر بنانا ہے تو وہ گھر بنائے. مطلب ان ساری چیزوں کو آپ لوگوں میں ڈپینڈنسی جو ہے وہ کریٹ کرنے کے علاوہ اور ٹائم گین کرنے کے علاوہ میرا نہیں خیال ہے کہ آپ قوم کو مزید جو ہے وہ محکوم بنانے کی پالیسیز ہیں یہ کوئی مطلب پی ٹی آئی جیسی گورنمنٹ سے. کیونکہ بہت ہی آپ دیکھیں نا کہ مطلب خان صاحب کی جو تقاریر ہیں ان کا جو مطلب ایک بہرحال ایک سوشیولوجیکل آسپیکٹ جو ہے, اور ایک بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ سوسائٹی سے قریب رہ کے جو ہے وہ باتیں کیا کرتے ہیں. تو ایسی ساری صورتحال میں اتنی اسکالرز مطلب اتنی اسکالرلی اسپیچ جو ان کی ہوتی ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ان سے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ جو ہے یہ انہی کنونشنل پالیسیز کو جو ہے وہ فالو کریں گے, اور وہی سارا سلسلہ جو ہے وہ پاکستان میں جاری و ساری رہے گا جو پچھلی کئی دہائیوں سے جو ہے وہ جاری تھا. ان سے ایکسپیکٹ جو ہے وہ کچھ اور کیا جا رہا تھا. ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ ایسی کچھ پالیسیز لے کر آئیں گے کہ جس سے جو ہے وہ قومی سطح پر جو ہے وہ بڑی تبدیلیاں آئیں گی, جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی, ڈپینڈنسی ختم ہوگی. بلکہ ڈپینڈنسی اور انڈیپینڈنس پہ کے حوالے سے تو خان صاحب کی متعدد تقاریر موجود ہیں کہ مطلب وہ کشکول لے کے یہ بھیک نہیں مانگیں گے سے لے کے مطلب وہ سارا سلسلہ وہ سارا یہ تھا کہ قوم کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ امپاور کر دیں گے اور اتنا اسکلفل کر دیں گے کہ لوگ جو ہے زمین پہ وہ جو کہا جاتا ہے عام فہم کہ زمین پہ پتھر ماریں گے تو جو ہے وہ پانی نکل آئے گا اور تیل نکل آئے گا. تو قوم کو تو خان صاحب جو ہے وہ یہ بنانا چاہ رہے تھے, اور خان صاحب کا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ کوئی در انہوں نے چھوڑا نہیں ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ مطلب صرف ٹائم گین کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت چلانے کے لیے جو ہے وہ اپنے معاملات سیدھے کر سکیں. یہ اسکیمز جو ہیں وہ چاہے ہاؤسنگ اسکیمز ہو یا یہ ایمنسٹی اسکیم ہو, یہ خان صاحب سے جو ہے یا ان کی پی ٹی آئی کی جو ماڈریٹ گورنمنٹ تھی, تو 21ویں صدی کے جو ہے وہ دانشوروں کی جو گورنمنٹ جس کو تصور کیا جا رہا تھا, ان سے یہ سب جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ چیزوں میں. بہرحال قرضہ لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی کیونکہ قرضے پہلے حکومتوں نے بھی لیے, لیکن قرضے کو یوٹیلائز کیسے کر رہے ہیں یہ بات امپورٹنٹ ہے. اور یہ کہ جو وعدے کیے گئے تھے کہ اب میں قرضہ نہیں لوں گا, اس پہ قوم زیادہ بھڑک اٹھی میرے خیال سے کہ اب انہوں نے اتنے وعدے کرنے کے بعد پھر سے قرضے کیوں لیے. یہاں پہ ایک اور خبر بھی شامل کرتے ہیں. پاکستان فارما مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے حکومت کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا. ادویات کی قیمتوں کو کم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. اس پہ والے رپورٹ دیکھتے ہیں پھر بات کریں گے. پی پی ایم اے کے چیئرمین زاہد سعید کا کراچی کے مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گزشتہ 1.5 سال میں ڈالر کی قدر میں نمایاں اضافہ ہوا. ڈالر 104 روپے سے 143 روپے پر پہنچ گیا. روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہوئی ہے.
جو کہ 104 سے 143 فی ڈالر تک پہنچ چکی ہے. ادارہ شماریات یعنی بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو گورنمنٹ کا ہے، ان کے مطابق صرف مارچ میں پچھلے مہینے 12% انفلیشن افراط زر ہوا ہے. زاہد سعید کا کہنا تھا ہم حکومت کو 50 ارب روپے کا ٹیکس دیتے ہیں، ہم 300 ملین کی برآمدات کرتے ہیں. وفاقی حکومت نے جن 395 ادویات کی قیمتوں میں کمی کی ہے ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں. 395 ادویات کی قیمتیں SRO 1610 میں وفاقی حکومت نے کم کی ہیں، ان کو فارما انڈسٹری تسلیم کرنے کا اعلان کرتی ہے. زاہد سعید کا مزید کہنا تھا فارما انڈسٹری ریجنل قیمتوں کو سارک ممالک کی سطح پر رکھنے کے لیے تیار ہے. کیمرامین اویس داؤد کے ساتھ ایاز رانا، جی نیوز، کراچی. چیئرمین پی پی ایم اے کہتے ہیں کہ حکومت کو 50 ارب روپے ٹیکس دیے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے حکومت کے فیصلے کے آگے فائنلی سر جھکا دیا ہے. یہ بھی آج کے لیے کہہ سکتے ہیں نا ایک خوش آئند خبر ہے کہ دوائی کی قیمتوں میں کہیں نہ کہیں تیار ہو گئے، مان گئے وہ لوگ کہ کم کر دی جائے گی. اب آگے دیکھیں کتنا اس پہ عمل ہوتا ہے. دیکھیں نا رانی، آپ اس جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ نے جو کلپنگ چلائی ہے، اس سے جو ہے وہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان میں رجحان کیا ہے کہ ڈالر اگر مہنگا ہوا تھا اور ایک مہنگائی کا جو ہے ایک رجحان تھا، تو فارما انڈسٹری نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں. 200% جو ہے وہ آلریڈی ہم جو ہے ایک پروڈکٹ پہ کما رہے تھے، ہم اس کو کیوں نہ مزید 400% پہ لے کے جائیں، یا اگر 200% میں تھوڑی سی بھی کمی ہو رہی ہے تو وہ ہم کیوں برداشت کر لیں. یہ گیپ یا یہ ڈسٹینس یا اس کے اندر یہ گنجائش موجود تھی تو یہ اس کو جو ہے وہ واپس لینے میں کامیاب ہو گیا. ورنہ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے یا کوئی ایسا بزنس مین نہیں ہے جو اپنے مطلب نفع میں تو شاید نقصان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، نفع میں نقصان کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ان کا تو نفع اتنا تھا کہ جس میں یہ نقصان کرنے کے لیے کچھ عرصے اس کو بیئر کر سکتے تھے پریشر کو، لیکن انہوں نے وہ پریشر بیئر کرنے کے بجائے جو ہے وہ دوا جیسی مطلب انسانی زندگی کے لیے کتنی امپورٹنس ایک ادویات کی جو ہے وہ اس کو مطلب آپ رد نہیں کر سکتے. اس کے باوجود انہوں نے اس اپرچونٹی کو پوری طرح اویل کرا، اور جیسے ہی موقع ملا، جیسے ہی مہنگائی شروع ہوئی تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے مہنگائی کو جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس پہ بھی جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں بالکل، اور گنجائش تھی تو انہوں نے بالکل جو ہے وہ اس کو واپس لے لیا. میرے خیال میں یہ حکومتی آپ کہہ لیں کہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. حکومت کی اچیومنٹ جو ہے میں اس کو جب مطلب اس کو اس طریقے سے اگر لیا جاتا کہ جو ان کا کاسٹ اینڈ بینیفٹ کا جو کرائٹیریا ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کس بنیاد پر ایک فارماسسٹ جو ہے وہ 20 سے 25% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے سکتا ہے. لیکن شہر میں ایسے 2 سے 4 جو ہے وہ فارماسسٹ ہیں جو اتنا ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. کوئی 2% دیتا ہے، کوئی 5% دیتا ہے، اور 99% لوگ دیتے ہی نہیں ہیں. تو وہ اتنا جو ہے وہ پروفٹ مارجن، ایسا کون سی کاروبار ہے کہ جس میں اتنا زیادہ پروفٹ مارجن ہوگا. پھر ڈاکٹروں پہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے، جو فورن ٹورز یہ کرائے جاتے ہیں، جو گفٹس دیے جاتے ہیں، مطلب یہ اتنا زیادہ پروفیٹیبل جو بزنس ہے پے کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہر ایک ہی میڈیسن ہر پیشنٹ کو لکھ کے. بالکل مطلب یہ جو مقدس پیشے تھے پاکستان میں، وہ مقدس پیشے اب بک رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ شاید پاکستان میں جو ہے وہ بچا ہوگا، بلکہ یہ اب ہمارے کلچر میں شامل ہو گئی ہیں چیزیں. یہ اب ایک سسٹم کا حصہ بن گئی ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ایڈوائز اسی جو ہے وہ میڈیسن کو کرے گا، تو زیادہ اسی کو ابلائز کرے گا جو زیادہ جو ہے وہ ڈاکٹر کا خیال رکھے گا. راشد صاحب اس خبر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمارا ملک نا ایڈ ہاک پہ چلتا ہے. ہمارے ملک کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صحت، تعلیم جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. لیکن نہ ہم تعلیم فری میں دے پاتے ہیں عوام کو، نہ ہم صحت دے سکتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک ہم نے ایڈ ہاک سسٹم کیا کہ چلیں جی پرائیویٹ آ جائیں گے، اور ان کو بھی ہم نے یہ کہا کہ جی رفائی ہوں گے. ان کو رفائی کے نام پہ اپنے اتنے بڑے بڑے پلاٹ دیے، انہوں نے ہاسپٹل بنا لیے. رفائی کے نام پہ ہم نے کہا کہ جی فلاں ملک سے جو ہے ایک فارماسوٹیکل کمپنی آ رہی ہے، وہ پاکستان میں جو ہے صنعت لگائے گی، پاکستانیوں کو جو ہے سستی دوائی ملے گی. لہٰذا آپ کے وزراء نے اس زمانے کے ان کو سستے پلاٹ دیے، ان کو تمام سہولتیں دی، ان کے اوپر ٹیکس بھی کم کر دیے، سب کچھ کم کر دیا. لیکن وہ انویسٹ کرنے کے بعد وہ تو پروفٹ اٹھا رہے تھے. عوام کو جو آپ نے ریلیف دینے کا وعدہ کیا تھا وہ تو ملا نہیں. پرائیویٹ ہسپتال کا یہ حال ہے. اور آپ اس سوچ کے ساتھ وہاں جاتے ہیں کہ جی آپ کا علاج اچھا ہوگا، ڈاکٹر بالکل وہاں پہ بہتر ہوتے ہیں، لیکن
85%। कल वजीर आला सिंध इंतहाई शर्मनाक बात है, 10 साल की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद या किसी भी पार्टी की हुकूमत में 70 साल के बाद तमाम पार्टियों की हुकूमत की बात पे कहता हूं कि आप कीमतें बढ़ गई थी, ज्यादा बढ़ गई, बाद लेकिन अब ये चीज मतलब काफी मैटर करती है कि अब कम कर दी गई है, वो कम करने पर आमादा हो गए हैं। और ये भी कुछ आइन बात है कि 25,000 घरों का संगे बुनियाद भी रख दिया गया है। आज के लिए इतनी अहम खबरें थी, कल अहम खबरों के साथ फिर शामिल होंगे। अल्लाह हाफिज।